مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اس کو ٹچ کر دیجئے، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل بن کر آئے گی، گھنٹی، اس کو بھی ٹچ کر دیجئے، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، اس میں پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیجئے۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور پوری ٹیم کام کرتی ہے چینل چلانے کے لیے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے چینل مضبوط ہو، ترقی کریں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ کو مدد کرنی ہوگی، چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد کرنی ہوگی۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ اگر آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر دن، ہر ہفتے یا ہر مہینے چینل کی مدد مالی ضرور کیجیے۔ ناظرین، اس وقت مالیگاؤں سے پہلی بڑی خبر ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے روانہ کی ہے کہ مالیگاؤں فریڈم فائٹر انصاف کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ جی ہاں، مقصد یہ ہے اس کمیٹی کا کہ انگریز حکومت سے، انگریزوں سے لوہا لینے والے مالیگاؤں شہر کے ساتھ شہیدوں کی شہادت کو 100 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن شہیدوں کی یادگار اب بھی نام سے محروم ہے۔ بس اسی کو لے کر چند مہینے پہلے شہر کے مختلف مکاتب فکر کے سرکردہ افراد کو لے کر مالیگاؤں فریڈم فائٹر انصاف کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ متفقہ طور پر اس کمیٹی کی کنوینرشپ محمد مستقیم ڈگنیتی کو سونپی گئی۔ اس کمیٹی کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ جنگ آزادی میں شہر کے جن 7 شہیدوں نے دیش پر اپنی جانیں قربان کی، ان کے نام سے شہیدوں کی یادگار پر 7 شہدائے آزادی کے نام کندہ کروائے جائیں۔ جان بوجھ کر کمیٹی کے تشہیر سے پہلے شہیدان آزادی کے نام لکھوانے میں حائل دشواریوں کو دور کرنے کے لیے ضروری اقدام کو ترجیح دی گئی۔ اب جبکہ مالیگاؤں کارپوریشن، پولیس محکمہ، کلکٹر آفس سے لے کر ممبئی منترالیہ تک کمیٹی کے ممبران نے کچھ حد تک رکاوٹوں کو دور کر لیا، اور کمیٹی کا صاف موقف ہے کہ موہن ٹاکیز کے پیچھے سرکاری طور پر تعمیر اور ATT ہائی اسکول کے پاس قدوائی روڈ پر واقع شہیدوں کی یادگار پر شہیدوں کی شہادت کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس لیے اب کم از کم 100 سال مکمل ہو گئے، لیکن آج تک اس پر گھٹیا سیاست، گندی سیاست، یہاں تک کہ اس معاملے کو انتظامیہ کی جانب سے جان بوجھ کر ہندو بنام مسلم بنایا جاتا رہا، لیکن یہ گھٹیا راجنیتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ختم کیا جائے اور باقاعدہ اب اس یادگار پر 7 شہیدوں کے نام کو کندہ کیا جائے، لکھا جائے۔ ناظرین، مالیگاؤں سے دوسری بڑی خبر مولانا قاری عارف فلاحی نے بھیجی ہے کہ مالیگاؤں شہر میں نان مسلم اسٹوڈنٹس، غیر مسلم طلبہ کے لیے اسلامی عنوانات پر، اسلامک ٹاپکس پر مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند کی مہم اندھیرے سے اجالے کی طرف کے تحت لیے گئے اس مقابلے میں 13 غیر مسلم طلبہ نے شرکت کی۔
ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اس مقابلے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے ذہنوں میں غیر مسلم نان مسلم اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تعلیمات جو بھی ہے وہ راسخ ہو سکے اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔ انٹری تقریباً 30 کے قریب آئی تھی، مگر موجودہ حالات کے پیش نظر مقابلے میں تعداد متاثر رہی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مقابلے کا رزلٹ انشاءاللہ بروز اتوار 31 جنوری کو ظاہر کیا جائے گا۔ اول دوم سوم کو بالترتیب 7,000 4,000 اور 3,000 نقد انعام دیا جائے گا، اور اعزازی اول دوم کو 1,500 روپے دیے جائیں گے، اور تمام شرکاء کی خدمات میں انعامات اور سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے گا۔ اس طرح کی اطلاع جماعت اسلامی ہند کے مقامی امیر عبدالعظیم فلاحی سر نے دی ہے۔ ناظرین ایسے مالیگاؤں سے اور بھی خبریں آ رہی کہ آئندہ کل 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر دفتر جمعیت علماء سلیمانی چوک پر پرچم کشائی کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دفتر جمعیت علماء مالیگاؤں سلیمانی چوک پر صبح 8:35 پر یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی ہوگی، لہذا جمعیت علماء کے تمام ہی عہدیداران اور خدام سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ وقت مقررہ پر ضرور شرکت کرے۔ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مالیگاؤں مولانا جمال ناصر ایوبی نے اعلان کیا ہے۔ ایسے ہی آئندہ کل باقاعدہ یوم جمہوریہ کے موقع پر یوں سمجھیے کہ صبح 8 بجے مدرسہ دارالقرآن امینیہ مسجد آزاد نگر مالیگاؤں کے زیر اہتمام بھی مدرسے کے باہر پرچم کشائی کا پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں علماء کرام اور پولیس انتظامیہ اور محلے کے سرکردہ افراد بھی شریک ہو رہے ہیں۔ مولانا عبدالصمد صاحب اشاعتی ناظم مدرسہ کے ہاتھوں پرچم کشائی ہوگی۔ ایسے ہی حضرت مولانا مفتی محمد رمضان صاحب ملی امام و خطیب مسجد حاجی محمد ابراہیم اس پروگرام کی صدارت فرمائیں گے، اور مقرر خصوصی کے طور پر مولانا عرفان صاحب ندوی ناظم جامعہ فاروقیہ، ایسے ہی نظامت اس پروگرام کی مولانا جمال، مولانا محمد عارف فلاحی امام و خطیب مسجد حضرت عبیدہ ابن الجراح فرمائیں گے، لہذا تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ ناظرین ایسے ہی بڑی خبر مالیگاؤں سے یہ بھی آئی ہے کہ مالیگاؤں میں آئندہ کل یعنی 26 جنوری کو بعد نماز عشاء فوراً اسکول نمبر 25 جامع مسجد مرکز کے بازو میں مولوی گنج دھولیا میں ایک پروگرام رکھا جا رہا ہے۔ حافظ عابد ابن حافظ صدیق صاحب کی صدارت میں اس پروگرام کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور مسلم لڑکیوں میں ارتداد کا بڑھتا ہوا رجحان اور اساتذہ اور سرپرست کی ذمہ داریاں۔ اس پروگرام میں مقرر خصوصی ہوگے حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی، رکن شورا دارالعلوم دیوبند، مولوی گنج دھولیا مرکز کے بازو جامع مسجد اسکول نمبر 25 میں یہ پروگرام ہوگا۔ ناظرین ایسے ہی ناسک شہر کی بات کرتے ہیں۔ ناسک شہر میں اس وقت وہاں سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ناسک مہانگر پالیکا نے نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شہر کے سرکاری اور نیم سرکاری جتنی بھی عمارتیں ہیں وہاں فائر آڈٹ کی جائے، سختی کے ساتھ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اس پر آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ سب مہانگر پالیکا ناسک کا دکھاوا ہے، اس سے پہلے بھی ایسی کئی نوٹسیں آئی ہے، لیکن یہ ایک صرف فارمیلٹی ہوتی ہے۔ لیکن خبر تو ہے کہ ناسک مہانگر پالیکا نے سختی کے ساتھ سرکاری اور نیم سرکاری عمارتوں کے فائر آڈٹ کی نوٹس جاری کر دیے ہے۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ نندربار ضلع کی۔ نندربار ضلع کے لون کھیڑا سے ہمارے رپورٹر بھائی فاروق نے خبر بھیجی ہے کہ نندربار ضلع میں کورونا کی جو گزشتہ کل کی 24 گھنٹے کی اپڈیٹ آئی ہے 441 سویب نمونے چیک اپ کے لیے گئے تھے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، جس میں 52 نئے پازیٹیو کیسز کورونا کے سامنے آئے ہیں، جس میں نندربار سے 27 کیس آئے ہیں، شہادہ سے 12، تلودہ سے 5، عقل کوہ سے 3، نواپور سے 2، دھڑگاؤں سے 2 اور ضلع کے باہر سے 1 کیس سامنے آیا ہے۔ اس طرح 24 گھنٹے میں تقریباً 52 نئے کیسز سامنے آئے ہیں کورونا پازیٹیو کے نندربار ضلع میں۔ ناظرین نندربار ضلع سے بڑی افسوسناک دردناک حادثے کی خبر اس وقت سامنے آ رہی کہ نندربار ضلع میں تورن مال کھڑکی گھاٹ میں ایک گاڑی گرنے کی وجہ سے 6 لوگوں کی جگہ پر موت، 7 گمبھیر روپ سے ابھی بھی زخمی ہیں اور 11
زخمی ہیں ایسا ریکارڈ سامنے آیا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ جو مرنے والے 6 لوگ ہیں ان میں 5 مہیلا ہے اور 1 مرد ہے، ان میں 6 مرے ہیں، اور ان کے کٹمب کے لوگوں کو یوں سمجھے کہ آس پاس کے لوگوں نے کافی مدد کی اور دواخانوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر آدیواسی وکاس منتری کے سی پاڑوی صاحب نے باقاعدہ ضلع ادھیکاری ڈاکٹر راجندر بھرور صاحب سے اسپتال میں پہنچ کر زخمیوں کی حالت کے مطابق بات چیت کی۔ جی ہاں، مانا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ بڑا خطرناک تھا۔ 24 مزدور گجرات میں کام کے لیے جا رہے تھے کہ کھڑکی گھاٹ میں تقریباً 500 فٹ نیچے یہ گاڑی گری ہے، جس میں 6 لوگوں کی جگہ پر موت ہو گئی ہے اور 7 لوگ ابھی بھی گمبھیر روپ سے گھائل ہے۔ ناظرین، نندربار ضلع سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ نندربار ضلع سے الگ الگ سنگٹھنوں نے مل کر جس طریقے سے کسان آندولن کو سمرتھن کیا ہے، بڑی تعداد میں نندربار ضلع سے باقاعدہ دلی بھی لوگ پہنچے ہیں کسانوں کے احتجاج آندولن کو سمرتھن کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ممبئی میں بھی نندربار ضلع سے الگ الگ سنگٹھنوں کے لوگ کسانوں کے سمرتھن میں ممبئی پہنچ چکے ہیں۔ 26 جنوری کو ممبئی میں ہی آندولن کر کے باقاعدہ اس کالے قانون کو جو پاس کیا ہے کیندر سرکار مودی سرکار نے، کسان ویرودھی بل کو، کسان ویرودھی قانون کو، اس کے خلاف ممبئی میں بھی نندربار ضلع سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آندولن کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، نندربار ضلع کے ضلع پریشد کرسی سبھاپتی اور پشو سروجن کے ابھیجیت پاٹل صاحب، انہوں نے نندربار ضلع کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ پلیز افواہیں نہ پھیلائیں۔ نندربار ضلع میں کوئی برڈ فلو وغیرہ ابھی تک نہیں ہے، لوگ مرغی کا جو گوشت ہے اور انڈے وغیرہ اس کے استعمال سے بچ رہے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ تو ابھیجیت پاٹل صاحب نے اعلان کیا ہے کہ نندربار ضلع میں ایسا کوئی برڈ فلو کا کیس ابھی فی الحال نہیں ہے۔ ہاں، سرکار نے جو گائیڈ لائن دی ہوئی ہے اس کا پورا خیال رکھیں، اور کوئی بھی برڈ فلو کے لکشن جو سرکار نے بتائے ایسے آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ ضرور اطلاع کریں، لیکن غیر ضروری جو افواہیں برڈ فلو کو لے کر پھیلائی جا رہی ہے اس سے باز رہیں۔ نظر ایسے ہی نندربار کی آخری خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ راشٹریہ اپنگ وکاس مہا سنگھ نندربار مہاراشٹر سنگھ کے راجیہ اپادھیکش شری شیواجی راؤ مورے صاحب نے سبھی اپنگ، دویانگ، جیشٹ ناگرک اور ودھوا عورتیں ان تمام سے یہ کہا ہے کہ پینشن جن کی ابھی تک آتی ہے، سنجے گاندھی پینشن ہو یا اندرا گاندھی پینشن ہو، جو بھی ہو، انہوں نے کہا کہ ترنت اپنا حیاتی فارم وہ اپڈیٹ کروا لیں، خبردار وہاں پر جمع کروا دیں، اپڈیٹ کروا لیں، تحصیل آفس میں جمع کروا دیں اور جلد سے جلد، ورنہ یہ ہوگا کہ پرشاسن یہ سمجھتا ہے کہ آپ حیات نہیں ہیں، آپ زندہ نہیں ہیں، پھر آپ کی پینشن بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے باقاعدہ راشٹریہ اپنگ وکاس مہا سنگھ کے نندربار مہاراشٹر سنگھ کے راجیہ اپادھیکش شری شیواجی راؤ مورے صاحب نے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا حیاتی فارم جتنے بھی لوگ ہیں وہ ترنت بھر لے اور تحصیل آفس میں جمع کروا دیں۔ ناظرین، جلگاؤں شہر کی بڑی خبر اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جلگاؤں شہر میں باقاعدہ 15 دنوں سے کسانوں کے سمرتھن کو لے کر زوردار آندولن کیے جا رہے ہیں جلگاؤں ضلع کلیکٹر آفس کے سامنے، لیکن آئندہ کل جلگاؤں ضلع میں باقاعدہ جلگاؤں شہر میں ریلوے اسٹیشن سے لے کر کلیکٹر آفس تک صبح 11 بجے کسانوں کے سمرتھن میں کسانوں کے آندولن اور سمرتھن میں شریک ہوتے ہوئے سیوکت کسان مورچہ، ایسی کئی سنگٹھنائیں، چاہے وہ مسلم سنگٹھنائیں ہوں یا جو بھی سنگٹھنائیں ہوں، تمام مل کر آئندہ کل 11 بجے ریلوے اسٹیشن سے کسان ترنگا ریلی نکالی جائے گی 11 بجے ریلوے اسٹیشن سے، جو کلیکٹر آفس پہنچے گی۔ ایسے ہی جلگاؤں ضلع میں مختلف جگہوں پر چاہے پاچورا وغیرہ کیوں نہ ہو، وہاں سے بھی ہمارے رپورٹر زبیر کھاٹک نے بتایا ہے کہ کسانوں کے سمرتھن میں 26 جنوری کو کئی مطالبات، کئی ڈیمانڈز لے کر، جیسے آئین بچاؤ کمیٹی، پیپلز ریپبلکن پارٹی کے ذریعے کسان ترنگا ریلی اور ریل روکو احتجاج کیا جائے گا پاچورا میں بھی۔ ایسے ہی بھساول سے بھی خبریں آ رہی کہ بھساول میں بھی باقاعدہ کسانوں کے سمرتھن میں آئندہ کل جگن بھاؤ سونونے اور ان کے تمام گروپس اور کئی سنگھٹنوں کی جانب سے ریل روکو آندولن کیا جائے گا۔ نظر ایسی جلگاؤں ضلع کے پاچورا شہر سے ہمارے رپورٹر زبیر کھاٹک نے خبر بھیجی ہے کہ گزشتہ کل یعنی اتوار کے دن
पाचोरा शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बुलंद आवाज माने जाने वाले आमदार रोहित दादा पवार गुज़िश्ता कल इनका युवाओं के लिए, युवकों के लिए ख़ास तौर से एक शानदार प्रोग्राम हुआ जिसमें ज़िले के मनीष दादा जैन, ऐसी जिला अध्यक्ष रविंद्र भैया साहेब पाटिल और कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर भूषण दादा, ऐसे ही माननीय श्री अनिल भाईदास पाटिल, युवक जिला अध्यक्ष रविंद्र नाना पाटिल और कई राष्ट्रवादी के जिम्मेदारान और युवा कार्यकर्ता गुज़िश्ता कल बड़ी तादाद में शामिल रहे। नाज़रीन, जलगांव शहर की एक अच्छी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने फिर आ रही है कि जलगांव में अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद होगा कि आज से कुछ सालों पहले राजू पटेल के यहाँ मैं एक मंगनी पढ़ाने के लिए गया था, जो हमारे हाफिज साहब है, हाफिज वसीम पटेल, इनकी मंगनी थी गालिबन। तो उसी मंगनी में काफ़ी सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक थे। वो यहाँ की एक मौजूद शख्सियत है। उसी मंगनी में अल्लाह ने कुछ ऐसी बातें कहलवाई थी कि मंगनी में शादी ही हो गई थी, निकाह पढ़ा दिया गया था। उसके बाद से कई वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह शहर में सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता कल ऐसी जलगांव के सालार नगर में औरंगाबाद बायजीपुरा के इमाम आलिम शाह साहब और जलगांव सालार नगर के मूसा शाह नादिर शाह के यहाँ अपने फर्जन की मंगनी के लिए वो आए थे। अल्लाह ने कुछ ऐसी हिदायत दी कि दोनों फरीकैन मंगनी के बजाय निकाह के लिए तैयार हो गए। बस फिर क्या था, तमाम हाज़रीन ने दोनों खानदानों पर मुबारकबादी की बारिश कर दी। हर किसी ने उन्हें गले लगाया और खूब दुआएं दी। इस मौके पर खुसूसी तौर पर दूल्हे और दुल्हन के वालिदैन का खुसूसी इस्तकबाल डॉक्टर अमानुल्लाह शाह और प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल शाह साहब के हाथों किया गया। इस मौके पर दुल्हन के बड़े वालिद अब्दुल क़य्यूम शाह सर और गुलाब शाह जनाब और घर के बुजुर्गों ने इस निकाह के लिए सबको राजी करने में अहम किरदार अदा किया। इससे पहले भी सालार नगर में मैं ही मौजूद था। हमारे अफजल जनाब जो वहाँ मस्जिद के जिम्मेदार भी है, ट्रस्टी भी है, उनके यहाँ भी ऐसे ही मामला हुआ था कि मंगनी में मैंने ही निकाह पढ़ा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा रिवाज चल पड़ा है। अल्लाह करे कि धीरे धीरे ये मंगनियों की रस्म जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और हजारों लाखों रुपए इसमें झूठी शान और शौकत में खर्च हो जाते हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह को आसान करो। अल्लाह करे कि मंगनियाँ ख़त्म हो जाए और डायरेक्ट शादियाँ वो भी सादगी के साथ अदा हो। नाज़रीन, जलगांव जिले के तहसील शहर पाचोरा से हमारे एक दूसरे रिपोर्टर मुल्ला जावेद अख्तर ने यह खबर भेजी है। बड़े अफसोस के साथ मैं ये खबर सुना रहा हूँ कि हमारे अजीज दोस्त जावेद बशीर बागवान जो महानगर पालिका टीचर है, इनका मुंबई में बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया है। वो पाचोरा नगर पालिका के नगर सेवक हाजी बशीर बागवान के बेटे थे। हम दुआएं करते कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और उनके तमाम अहले खाना रिश्तेदारों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव शहर की एक और खबर मैं आपको बता दूं कि आइन दक्कल यानी यौम जमहूरिया 26 जनवरी पर जलगांव में एक शाम देश के शहीदों के नाम इस तरह का एक मुशायरा रखा गया है। जलगांव की कादरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी और हम सब सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी और नौजवाना ने उस्मानिया पार्क की जानिब से बरोज़ मंगल को ये प्रोग्राम एक शाम देश के नाम मुशायरे का इनेकाद शाम 6:30 बजे उस्मानिया पार्क में किया गया है, जिसमें ज़ुबैर ताबिश, सुंदर मालेगावी, राग़िब ब्यावली, साबिर मुस्तफ़ाबादी, अनीस कैफी, मुश्ताक साहिल, शाहिद मुफट, हबीब मंजर, अकरम कुरैशी, हफीज़ मीना नगरी, शकील अंजुम, फ़हीम कौसर, नदीब मिर्ज़ा, शकील कुरैशी, फरीद बशर और इमरान फारस अपने कलाम से कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के फ़िज़ा मुअत्तर करेंगे, जबकि ज़हीर अहमद ज़हीर अपनी शानदार निज़ामत का जादू जगाएंगे। मुशायरे में समाजी फासला और मास्क का लिहाज रखा जाएगा। तमाम हजरात से वसीम खलील और फारूक कादरी, नाजिम नूरी और अहबाब जलगांव उस्मानिया पार्क के लोगों ने आपसे इस शानदार मुशायरे में शिरकत की अपील की है। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव शहर से 10 किलोमीटर पर करीब जलगांव ही को लगकर एक बस्ती है पालधी। पालधी में जुमा के दिन बाकायदा शानदार प्रोग्राम हुआ। वहाँ की जामे मस्जिद और मरकज़ के जो इमाम है गालिबन जिनका नाम हाफिज़ अब्दुल मतीन साहब है, वो मेरे ऑफिस में आए और बाकायदा उन्होंने काफ़ी दिनों से तारीख़ बुक कर ली थी।
حافظ عبدالمتین صاحب کا یعنی مرکز کے امام صاحب کا جامع مسجد کا نکاح بڑی سادگی کے ساتھ جمعہ کی نماز ہی میں جمعہ سے پہلے جو بیان ہوتا ہے اسی میں نکاح کی اہمیت جہیز کے نقصانات پر بات ہوئی اور ایک کتاب جو جہیز کے بھیانک نتائج اور نکاح کی اہمیت پر لکھی گئی تھی اس کتاب کا اجرا بھی میرے ہاتھوں سے ہی عمل میں آیا۔ اس موقع پر مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد خطبہ نکاح پڑھا گیا، نکاح پڑھا دیا گیا اور فوراً دعا ہو گئی۔ اس موقع پر پالدی کے جتنے بھی یوں سمجھے کہ یوا ہے، نوجوان ہیں، ذمہ داران ہیں، انہوں نے کافی خوشیوں کا اظہار کیا اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے باقاعدہ انہوں نے ہائی وے پر پہنچ کر بڑی تعداد میں شاندار استقبال بھی کیا۔ اس موقع پر پروگرام میں مولانا مختار صاحب ندوی پاچورا سے جو لڑکیوں کے مدرسے کے ذمہ دار ہے وہ بھی موجود تھے۔ ایسے ہی ہمارے جمعیت علماء کے ضلع کے نائب صدر حافظ ظہور صاحب بھی پاچورا سے تشریف لائے تھے، وہ بھی موجود تھے، اور مدرسہ انوار العلوم کے تقریباً تمام اساتذہ مولانا نصیر صاحب، قاسمی، قاری اسحاق صاحب، قاری مولانا عبدالستار صاحب، ایسے ہی مفتی افضل صاحب، مولانا ایوب صاحب، بڑی تعداد میں علاقے کے علماء بھی اس سادگی والے نکاح میں شریک تھے، اور حافظ عبدالمتین صاحب مدرسہ انوار العلوم کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ ہم تمام نے ان کو مبارکباد دی، اور ایسی ہی اس خبر کو دکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسی ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے گھروں میں نکاح کی محفل انجام دی جائے تاکہ خرافات سے بھی اور بری رسومات سے بھی سماج بچ جائے۔